جناب حافظ احسان صاحب، آپ نے وقفے سے پہلے گفتگو سنی عابد زبیری صاحب نے، جو بہت سارے پوائنٹس ہیں ویلڈ ہیں، اور پاکستان کے عوام کی بہت بڑی تعداد، سول سوسائٹی، قانون داں اس چیز کو مانتے ہیں کہ جناب ایک اچھا خاصا پروسیس چل رہا تھا، کوئی سینیورٹی پہ ہماری ڈسپیوٹ نہیں ہوتی تھی، اس کو بلا وجہ چھیڑ دیا گیا. اوور ٹو یو جی حافظ صاحب. اب ون بائی ون اس کے اندر آ جاتے ہیں نا. اس کے اندر دیکھیں دنیا بھر کے اندر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے، یہ سپریشن آف پاور ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، وہ ویری تو نہیں کرتی نا کانٹیننٹ سے اور کنٹری سے. جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے وہ انڈیا میں بھی ہوگا، وہ امریکہ میں بھی ہوگا، وہ برطانیہ کے اندر بھی ہوگا. یہ دنیا کے جتنے بھی سویلائز کنٹری ہیں جہاں پہ جسٹس سسٹم پریویل کرتا ہے، وہاں پہ کہ یہ جورسپروڈنس تو ایک ہی ہے نا. اگر ایک جملہ مجھے بولنے دیں، ایک جملہ مجھے بولنے دیں. پاکستان کے اندر عامر میں آپ کو بتاؤں، میں حافظ بھائی ایک جملہ میں یہ کہوں گا کہ ہر ملک کا اپنا اپنا سیاق و سباق ہوتا ہے نا. کہ جو برطانیہ کی جمہوریت ہے وہ سماج ہم سے بہت آگے ہے، ہمارے یہاں معاملات ذرا پیچھے، تو ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو مارے جائیں گے. نہیں عامر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر سپریشن آف پاور کا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ انسٹیٹیوشنز اپنے ڈومین کے اندر رہیں. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایک ہی کانسیپٹ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کام کرے. ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیزیں جس کے لیے پرسکرائب کی گئی ہیں ان لیمٹس کے اندر کام کرے. یہ دنیا بھر کے اندر ایک ہے، یہ ویری نہیں کرتا کنٹری ٹو کنٹری. اب یہ آگے اس سے آئے، لیکن پاکستان کے اندر پرابلم یہ آئی ہے کہ ہماری جو آزاد عدلیہ جو ہے وہ بنیاد کرتی ہے دو چیزوں کے اوپر. وہ یہ ہے کہ میری مرضی کا جج ہو اور میری مرضی کا فیصلہ ہو. آپ پچھلے 12-14 سال سے دیکھ لینا کہ کیا یہ نہیں ہوا اس چیز کے اندر ہے کہ اگر میری مرضی کا جج لگا ہے تو وہ آزاد ہے اور وہ ویری کر رہا ہے. افتخار چودھری کے دور کے اندر دیکھیں تو آزاد عدلیہ، آزاد جج، آزاد جوڈیشری جو ہے اور آزاد فیصلے جو ہے وہ ویری کر رہے ہیں. اگر ثاقب نثار کے دور کے اندر آئیں وہ ویری کر رہے ہیں. اگر جسٹس گلزار کے دور کے اندر آئیں وہ ویری کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد آصف سعید کھوسہ کے دور کے اندر آئیں وہ ویری کر رہے ہیں. اگر جسٹس بندیال کے دور کے اندر اب آپ کے خیال میں اب ویری نہیں کریں گے حافظ صاحب؟ اب ویری نہیں کریں گے، کیا گارنٹی ہے؟ اور وہ جو 90 کی دہائی میں ہوتا تھا کہ اپنا بندہ لگانا ہے ہم نے بطور جج. عامر اب دوسری جی نہیں عامر، میں اب دیکھیں نا، اب دوسری چیز پہ آ جائے. میرا بندہ اور بھئی آج تک پاکستان کی جوڈیشری نے جب سے 96 کے اندر سے یہ پارلیمنٹس کو فورس کر کے لیے، کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس پار کو ایکسرسائز کرتے رہے ہیں ٹل 2010 کے اندر تک. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے سارے ججز میرٹ پہ لگے ہیں؟ کیا بندے کس کے تھے یہ سارے جو تھے؟ آپ انالیسس کریں نا، کون تھے یہ بندے جو سامنے آپ کے آئے ہیں؟ بار کے اندر جا کے پوچھے نا، پبلک کے اندر جا کے پوچھے. یہ سارے آزاد منش لوگ لگے تھے جو آپ کے سسٹم. اگر یہ آزاد منش تھے تو پھر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، یہ سپریم کورٹ کے متعلق یا آپ کے ہائی کورٹس کے متعلق جو ہے، یہ کیوں پولیٹیکل پرسیپشن بھی ہے، پبلک پرسیپشنز بھی ہے، پارلیمنٹری پرسیپشن بھی کیوں اس چیز کے اندر ہے جی؟ اور ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے خود ہی سینیورٹی پرنسپل جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں تھا. انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر پرنسپل آف سینیورٹی نہیں ہے. آج بھی ان کا چیف جسٹس جو ہے بائی ورچیو آف سینیورٹی نہیں لگتا، بلکہ ان کا جو پریزیڈیم ہے 6 ججز کا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے اندر کرتا ہے. یہی دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہوا کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے پنجاب ہائی کورٹ کی مثال نہیں آئی کیا؟ وہاں کے اوپر ہم نے سینیورٹی فالو کی ہے یا فٹنس فالو کی ہے؟ اور جس شخص نے اس چیف جسٹس کا نام انیشیٹ کیا وہ وہی چیف جسٹس بننے والے تھے جو جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی طرف جو ہماری خواہشات تھیں کہ فلاں صاحب بننے چاہیے، انہوں نے کہا تھا کہ سینیورٹی کی بجائے جو ہے وہ فٹنس اس کے اندر آنی چاہیے. کیا ہائی کورٹ کے اندر جو سپریم کورٹ کے ججز آتے رہے ہیں وہ سینیورٹی کے آپ جب آخری سوال کیونکہ ڈائنگ موومنٹ سے پروگرام کے ڈائنگ موومنٹ سے صرف مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس نے نام ریکمینڈ کیے، ان کے پاس ٹینجیبل کچھ ایسے پوائنٹس تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ ججز میں تفریق کری تھی کہ جی اس کی سینیورٹی اتنی ہے، اس کی کارکردگی اتنی ہے، اس کی کیپیسٹی اتنی ہے؟ کوئی انہوں نے بنایا ہوگا آپ کے خیال میں؟ اور کیا وہ پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کیا کرائیٹیریا ہے؟ جی دیکھیں عامر، ایک تو یہ ہے کہ میں اس کے حق کے اندر ہوں کہ جو بھی آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں یا اس کے بعد چیف جسٹسز کی اپوائنٹمنٹ کریں، ان کی پبلک ہیئرنگ ہو اور اس پبلک کے اندر لوگوں کو پتہ چلے کہ پلس اور مائنس کس کا ہے. دوسرا، اس کانٹیکسٹ کے اندر آیا جائے تو کیا جسٹس یحییٰ فریدی صاحب جو لگے ہیں پاکستان کے چیف جسٹس، ان کی پرسنالٹی پہ کسی کو اعتراض ہے؟
ان کی ورکنگ پہ کسی کو اعتراض ہے؟ ہاں صرف اتنا ہے کہ وہ ایک ایسا جج ہے کہ اگر اس کا پچھلا 5-7 سال کا سپریم کورٹ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ کسی کانٹروورسی کے اندر نہیں گیا، وہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں گیا، بہت بہت شکریہ ایسے معاملے کے اندر نہیں گیا کہ جس سے کنفرنٹیشن بڑھے، تو ہمیں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے۔ جی حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ بات یہ ناظرین کے قانونی معاملات جو ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، اور لیکن ہم اب دیکھ یہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کیا گیا اور جس طرح سے بھی آئینی ترمیم کو پاس کرایا گیا تو ایک منقسم ملک کو مزید تقسیم کر دیا گیا، محاذ آرائی کا ایک نیا راستہ کھول دیا گیا۔ تو پتہ نہیں وہ اس ملک کے لیے کتنا اچھا ہے اور کتنا مضر ہے۔